عزیزان گرامی وقار، آج ہماری زندگی کا یہ دوسرا ایسا جمعہ ہے جس میں آپ تمامی حضرات اپنے گھروں پر ہیں، مسجدیں خالی خالی ہیں، منبروں پر تنہا یا امام ہے، چند مقتدی ہیں اور مسجدوں کے دروازے بند ہیں۔ اللہ فضل فرمائے، کرم فرمائے، جلد اس کے اپنے گھروں کے مولا دروازے ہم سب کے لیے کشادہ فرمائے۔ آج میں پچھلے جمعہ کی بنسبت آج کچھ اہم اور ضروری پیغامات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، خصوصیت کے ساتھ۔ جیسے کہ پچھلے جمعہ میں نے اپنے میسیج میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، عذاب ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پورے تمام بندوں کو یہ آزمائش میں رکھا ہے۔ یہ آزمائش کا وقت جلد گزر جائے۔ یقیناً ان حالات میں ہم سب کو جو کرنا چاہیے تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان بچے جوان اب بھی ان حالات کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اپنی تبدیلی نہیں چاہ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جہاں پر یہ لاک ڈاؤن ہے، پورا بند ہے، اس کے پیچھے کئی اسباب ایسے بھی نظر آتے ہیں جو حلق سے نہیں اترتے۔ کچھ شبہات اور کچھ شکوک تھے جو پچھلے ہفتے میں نے آپ کے ذہن سے دور کرنے کی کوشش کیا تھا کہ مسجدیں کیوں بند ہو گئی، کیا کیا معاملات ہیں۔ لیکن آج کچھ شکوک اور شبہات میرے ذہن میں ہیں، میں آپ کے حوالے کر کے چلا جاتا ہوں کہ اتنے بڑے لاک ڈاؤن کا کیا پس منظر ہے، کیا مقصد ہے، جس طرح سے قید میں ہیں ہم اپنے اپنے گھروں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کسی برے مقصد کے تحت کیا گیا ہے اور مسجدوں کو بند کر کے آپ کو اپنے گھروں میں قید کیا گیا ہے، تو سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان گھر یہ سوچے کہ کیوں نہ میں اپنے گھر کو ہی مسجد بنا لوں، میں اپنے گھر سے اذان دوں، میں اپنے گھر کے تمام افراد کو لے کر کے نماز باجماعت ادا کروں۔ شاید برسوں میں کبھی آپ نے ایسا نہ کیا ہوگا، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لیں، کیونکہ اگر کسی نے برے مقصد سے یہ کیا ہے تو، ورنہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جلد ہی یہ سب حالات ختم ہو جائیں گے اور ہماری مسجدیں پھر سے کھلیں گی انشاءاللہ۔ اب میں تھوڑا سا اس کی تاریخ کی طرف آتا ہوں کہ پوری دنیا میں اچانک یہ وبا پھیلی۔ اس مرض کے متعلق جتنے یہ وبا نہیں پھیلی، اس سے زیادہ افواہیں پھیلی، اور جتنا ان مریضوں نے خوف نہیں دلایا، اس سے زیادہ میڈیا والوں نے سارے لوگوں کو خوف میں ترسا کر رکھ دیا ہے۔ آخر کیوں پوری کی پوری میڈیا اس پر لگ گئی ہے؟ کیوں بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے آ گئے ہیں؟ اس کو پینڈیمک کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایک مہاماری ہے، یعنی پورے عالمی اعتبار سے ایک جنگ ہے؟ میرے عزیزو، کئی چیزیں میرے ذہن میں گردش کرتی ہیں جس کے حل میں یہاں بتا نہیں رہا ہوں، محض میں اپنے خدشات اور اپنے ذہن کے جو شکوک و شبہات ہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر یہ مرض ہے اور یہ بلا ہے تو حکومت اس کے روک تھام کے لیے جو بھی کوشش کر رہی ہے اس کے ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم بھی یہ چاہیں گے کہ لوگ عام بلا میں مبتلا نہ ہوں، ایسے وبائی مرض میں لوگ اپنی جانیں ہلاک نہ کریں، کیونکہ قرآن یہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو، ورنہ یہ خودکشی کہلائے گی، سوسائڈ کہلائے گا، اور یہ ایک اسلام میں جرم ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ ہم خود کو مصیبت میں ڈال کر کے کوئی چیز گلے نہیں لینا چاہتے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ موت کے منہ میں جانا الگ مسئلہ ہے، ہم تو یہاں پر گٹکا وغیرہ تمام چیزیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں اس سے ہم روکتے ہیں کہ تم خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو۔ میرے عزیزو، لیکن کچھ شکوک و شبہات جو ہمارے ذہن میں وہ یہ ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ ہم تاریخ جب بھی دیکھتے ہیں الومیناتی کی، میں آج کھل کر کے اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن سے کچھ لوگوں کا اپنا ذاتی مفاد بھی ہے، خود کا فائدہ بھی ہے۔ عوام چاہے جتنے بھی نقصانات میں آئے، اس لاک ڈاؤن سے کئی دن پہلے ہی یہ ساری مائنڈ پروگرامنگ کیوں ہوتی رہی؟ آج آپ دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے۔ الومیناتی ایک تنظیم ایسی ہے جنہوں نے پوری دنیا کو علم کی روشنی کے نام سے اور
NGOs کے نام سے ہر ملک میں اپنے قدم جمع کر کے لوگوں کو اپنا ایک مخصوص نظریہ دینے کی کوشش کیا ہے، یہ دراصل شیطان کے پجاری ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی مذہب نہیں ہے، نہ اسلام ہے، نہ کرسچینٹی ہے، نہ ہی کوئی دوسرے جو خدا کا تصور رکھتے ہیں، ایسے کوئی مذہب ان کے نزدیک کوئی معتبر نہیں، شیطان کے پجاری ہیں۔ ان کی کئی تنظیمیں بھی ہیں الگ الگ نام سے، اور فری میسن ہوئی یا دیگر اور بھی، یہ بہت پرانی تنظیمیں ہیں، اور یہ پوری دنیا بھر میں اپنے جال پھیلانے کے لیے بڑے بڑے سیلیبریٹی کو اپنے انڈر میں لیتے ہیں، خریدتے ہیں۔ حیرت ہوگی آپ کو، امریکہ کے پچھلے پریزیڈنٹ بھی اس کی تنظیم کے ممبر رہے ہیں، اور بڑے بڑے ملکوں کے سٹارز جو کہلاتے ہیں وہ ان کے ممبر رہے ہیں۔ ان کا جو نظریہ ہے ون ورلڈ آرڈر، یعنی پوری دنیا میں ایک ہی حاکم ہوگا، ایک ہی زبان چلے گی، ایک ہی دین رہے گا یعنی شیطان کی پوچھا، اور باقی کوئی بھی دوسری چیز نہیں رہے گی، ایک ہی کرنسی چلے گی۔ یہ تمام چیزیں آج کھل کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ میں تنہا نہیں ہوں اس پر بولنے والا، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے۔ میں صرف اور صرف بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ایک مخصوص کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آنے والے معاملات کو یہ پہلے ہی سے فلموں کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے سے لوگوں میں پھیلاتے ہیں، تاکہ لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ ہوتی رہے پہلے سے۔ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے ہی انہوں نے فلم بنائی، مووی بنائی انگلش کی، اور اس میں پورا ٹوٹل اسی وائرس کے پھیلنے کے طریقے اور کیا کیا ہوگا وہ سب چیزیں دکھائی۔ کیا انہیں علم غیب تھا کہ مطلب 2020 میں 2019 میں ایسی بیماری آنے والی ہے؟ آج بھی وہ فلم موجود ہے انٹرنیٹ پر، اور ڈبڈ بھی ہے کانٹیجین نام سے، جس میں انہوں نے دکھایا تو کچھ اس کے پارٹس ہم کو دیکھنے کو ملے، تو حیرت ہوئی کہ اس میں بھی یہی ساری چیزیں فلم میں درشائی گئی ہیں کہ وہ وائرس چائنا سے نکلا، ہانگ کانگ سے نکلا، اور پھر پوری دنیا میں پھیلا۔ امریکہ میں لاک ڈاؤن ہوا، اور مسجدیں، چرچ وغیرہ ساری چیزیں بند کر دی گئیں، یہاں تک کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو چھونے سے ڈرنے لگے۔ پھر ہر ایک کو ماسک پہننے کی تاکید کی جانے لگی، سوشل ڈسٹینس کا اعلان ہونے لگا، اور گاڑیوں کو سڑکوں پر آنے سے روکا گیا۔ یہ ساری چیزیں اس میں درشائی گئی ہیں فلم کے اندر، حتیٰ کہ لوگ لوٹ مار کرنے لگے، مال میں سے سامان اٹھانے لگے اپنے اپنے، اور اس میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ جس کی اس وائرس سے موت ہو گئی، اس کی ڈیڈ باڈی وہ کسی قبرستان میں دفنانے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سب معاملات آج سے 8 اور 9 سال پہلے کیسے یہ سب ترتیب کے ساتھ فلم میں ایک چیز ہوتی تو اتفاق ہوتا، لیکن تقریباً پورے کے پورے آج کے جو حالات ہیں، ہم لاک ڈاؤن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مووی وغیرہ اور پھر کچھ ویب سیریز ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کچھ تو پلاننگ پہلے سے ہو رہی تھی۔ آخر اس طرح کی مووی اور یہ ویب سیریز کیوں چلائی گئی؟ کیا یہ ان کے پلاننگ میں تھا؟ بعض محققین یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کا بایو ویپن کے طریقے سے اس کو یوز کر رہے ہیں۔ میں ان تمام چیزوں میں رائے دینے سے قاصر ہوں کہ حقیقت میں یہ وائرس ہے، حقیقت میں یہ مرض ہے یا بایو ویپن ہے، کہ آپس میں یہ سیاسی لڑائیاں ہیں۔ میں اس پر کوئی اپنی رائے، اپنی ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے جو شکوک و شبہات ہیں وہ میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میرے کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جتنا اس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے اور آپ ڈر کر کے پریشان ہو رہے ہیں، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اعتقاد ہے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوا وہی مجھے شفا بھی دیا، جب میں بیمار ہوا وہی شفا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آنا ہے، بیماری تو آئے گی، اور شفا بھی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ یہ ایک بات سمجھ کر کے چلے آپ، اور جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پریکاشن بتائے ہیں اس پر عمل کرتے جائیں۔ دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں، صبح شام آپ دعائیں پڑھیں اور پریکاشن کرتے رہیں، اور اس کے بعد بھی اگر بیماری آئی تو یہ مقدر ہے آپ کا۔ ہمارے مقدر میں جو چیز ہے وہ آ کر رہے گی، اس چیز پر رہ کر کے چلے۔ لیکن مجھے یہاں پر تکلیف اور افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ جس طرح سے کرونا وائرس کے مریض کی صورت پورے لوگوں میں ایک امیج بتائی جا رہی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس کو بھی یہ وائرس لگا ہوگا، حقیقت میں لگا ہے یا نہیں لگا ہے،
اس کے ساتھ جو چیزیں سلوک کی جا رہی ہیں وہ بالکل قابل قبول نہیں ہیں. اس کو پورے طور پر ایک چھوت اچھوت والے معاملات، اس طرح کا کبھی معاملہ کسی ایڈز کے مریض کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا تھا جیسے کرونا وائرس کے مریض کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ مجھے افسوس ہے کہ وہ جو مرض میں مبتلا ہے وہ بھی ہمارا کوئی بھائی ہے، وہ کوئی عورت ہے، وہ ہماری بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے. لیکن میں جانتا ہوں جو آج ڈاکٹرز اور ہیلتھ منسٹری کہہ رہی کہ وائرس دوسرے کو پھیلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کیا جائے، اس مریض کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ. ایسا نہیں کہ کسی محلے میں اگر ہو گیا تو پورے محلے والے اس کو گھر خالی کرانے پر مجبور کریں، اس کے گھر والوں کو اپنے محلے سے نکال دیں. ایسا لگتا ہے کہ کیا وہ اس جگہ کی مخلوق ہی نہیں؟ کسی کو وائرس اگر ہو گیا تو اگلی اس کی زندگی کے بارے میں بھی سوچو کہ لوگ اس کو کس نظریے سے دیکھتے رہیں گے. ایڈز والے کو بھی اس طرح سے نہیں دیکھتے جس طرح سے کرونا وائرس کے مریض کو آج لوگ دیکھنے لگ گئے. اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اتنا ڈرایا ہے میڈیا والوں نے، اتنا ڈرایا ہے حکومتوں نے. بلکہ یہ آپ کہیں کہ وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اس کے ساتھ حوصلے کی بات کریں، امید کی بات کریں اس کو، انشاءاللہ العزیز تو صحیح ہو جائے گا. کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ چائنا جہاں سے یہ مرض کی ابتدا ہوئی اور ان کے ریکارڈ کے مطابق 80,000 سے زیادہ ان کے یہاں افیکٹڈ تھے لوگ، اس وائرس سے 80,000 سے زیادہ لوگ افیکٹڈ تھے. اور مجھے اس بات کی حیرت ہو رہی کہ 3 مہینے کے اندر چائنا میں 72,000 لوگ ریکور ہو گئے. تو پھر یہ بڑا مرض کہاں سے ہوا؟ تقریباً صرف 3,500 کے قریب لوگ مرے ہیں، اور چائنا جیسی پاپولیشن میں 3,500 کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. میرے خیال سے زیادہ روزانہ کی جو ان کی موت ہے وہ اس سے زیادہ کی ہوگی. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ 72,000 لوگ جب اس وائرس سے ریکور ہو سکتے ہیں تو اس مرض کو کیوں اتنا چھوت اچھوت بنا دیا گیا؟ اس مریض سے کیوں اتنا دور بھگایا جا رہا ہے؟ کیوں یہ خوف کا ماحول؟ تاکہ لوگ اس کو نکالنے پر مجبور ہو جائیں اور خود آپ اپنے آپ کو بچانے پر. اور پھر حد تو یہ ہو گئی کہ ہندوستان میں اس کو ہندو مسلم وائرس بھی بنا دیا گیا، تاکہ ابھی میڈیا جو بھونک رہی ہے کنٹینیو 3 دنوں سے تبلیغی جماعت کے مرکز کو لے کر کے کہ پورا کا پورا ہندوستان میں وائرس اسی مسجد سے پھیلا، کہ اسی مسجد میں آنے والی جماعتوں نے پورے ہندوستان میں یہ وائرس پھیلایا ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ مجھے شرم آتی ہے ہندوستان کی اس میڈیا کو دیکھ کر کے. حیرت ہوتی ہے کہ یہ دلال اور دجال میڈیا جس طرح کا پروپیگنڈا آج ہندوستان میں پھیلا رہی ہے، ذرا بھی ان کے دل میں یا ذرا بھی ضمیر ان کا زندہ ہوتا تو ایسی مہاماری کے وقت، ایسے وبائی مرض کے وقت وہ ہندو مسلم فسادات پر بات نہیں کرتے. آج جو پہلے مریضوں کی موت ہوئی وہ سب کیا نظام الدین مرکز سے آئے ہوئے تھے. کنیکا کپور جو ایک بالی ووڈ کی کوئی ایکٹر یا سنگر کوئی، جس کے متعلق بہت آپ ہی لوگوں نے پھیلایا تھا، میڈیا والوں نے، کہ کئی منسٹروں کو جا کر کے ملی. کیا یہ بھی جماعت میں جا کے آئی تھی؟ کیا یہ بھی تبلیغی جماعت کے مرکز میں کوئی درس لے کر کے آئی تھی؟ کہاں کی یہ چیزیں ہیں؟ یہ جو پروپیگنڈا ہے میں اس کے خلاف ہوں. اس کو آپ سمجھیں آج کہ اس وائرس کے نام پر کچھ غلط چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے میں خلاف ہوں. ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ مرض پھیلا ہوا ہے، اور جہاں پر بھی یہ وائرس اٹیک کیا وہاں پر لوگوں کی موتیں زیادہ ہو رہی ہیں. ہم کو یہ چاہیے کہ ہم سب مل کر کے اس کا دفاع کریں، اس سے بچنے کی ترکیبیں تھیں. اگر کسی ہندو کو لگے، کسی کرسچن کو لگے، اس کے ساتھ بھی ہم اچھا ہی سلوک کریں، اس کو حوصلے کی باتیں کریں کہ اس وبائی مرض میں تو مبتلا ہوا ہے، نہ گھبرا، سب مل کر کے تیری حفاظت کریں گے. یہ نہیں کہ یہ مرض اس کے مذہب سے پھیلا ہے. یہ طریقہ میں تو پہلی مرتبہ پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھوں تو ہندوستان میں ہی نظر آ رہا ہے. باقی کسی ملک نے اس کو کسی مذہب سے نہیں جوڑا، اس وائرس کو کسی مذہب سے نہیں جوڑا.